نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین الہی آمین۔ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك فلو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ قرآن میں ہو وہ تزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اتنا احترام دیا کہ کہیں ان کو نام لے کے نہیں پکارا، کسی جگہ پہ بھی ان کو نام لے کے نہیں پکارا۔ 4 جگہ پہ 4 صورتوں میں آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک میں احمد آیا ہوا ہے۔ سورۃ آل عمران میں، سورۃ الاحزاب، سورۃ محمد اور سورۃ فتح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ان 5 کے علاوہ آپ کا نام نہیں آیا، اور آپ کو یا محمد کہہ کے کہیں نہیں پکارا گیا، جیسے یا موسیٰ یا عیسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کا مقام جو ہے وہ بلند رکھا
انبیاء میں بھی۔ اس کی نزولی ترتیب 90 ہے اور مصحف میں 47 نمبر ہے اس کا۔ اس کے 2 نام ہیں۔ آیت 2 میں تو آپ کا نام آیا، بھی تلاوت میں آیا، اور آیت 20 میں قتال کا لفظ آیا۔ اس کا دوسرا نام قتال ہے کیونکہ اس میں جنگ کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے مضامین یہ بتاتے ہیں کہ ہجرت کے بعد مدینہ میں اس وقت نازل ہوئی جب جنگ کا حکم تو دیا جا چکا تھا مگر عملاً جنگ شروع نہیں ہوئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مشکلات میں مسلمانوں کو عزیمت کی راہ دکھائی۔ سورۃ حج 39 آیت میں جنگ کی اجازت دی گئی اور سورۃ البقرہ 190 میں جنگ کا حکم دیا گیا۔ تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کی 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اب چھوٹی صورتیں آ رہی ہیں، جیسے پہلے آہستہ آہستہ بتدریج اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح ترتیب دلایا ہے کہ اب بہت لمبی صورتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائے گاں کر دیا۔ اس میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حالت جنگ، یعنی ابھی جنگ شروع تو نہیں ہوئی تھی لیکن مسلمان اسی کیفیت میں مبتلا تھے، اور مسلمان ہر طرف سے سمٹ کر مدینہ کے دارالامان میں جمع ہو گئے تھے، تو کفار انہیں یہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ مدینہ کی چھوٹی سی بستی ہر طرف سے کفار کے نرغے میں گھری ہوئی تھی اور وہ اسے مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے۔ یعنی اگرچہ آپ ہجرت فرما کے جا چکے تھے لیکن ان کا غصہ اور ان کا انتقام اور ان کا غضب جو تھا وہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور وہ سراسر حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ رب کا لفظ قرآن پاک میں 968 دفعہ آیا ہے، 968 دفعہ۔ اور اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، بال کبھی حال اور کبھی شان کے معنی میں آتا ہے، کبھی قلب کے معنی میں آتا ہے، یہاں دونوں مراد ہیں۔ یعنی اگر حال اور شان کے معنی ظاہری اس میں ہوگا تو وہ شریعت لی جائے گی، اور قلبی کیفیت کے بارے میں ہوگا تو وہ طریقت لی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے اصلاح کر دے گا۔ انسان صرف مالی وسائل اور مادی وسائل سے نہیں جیتا ہے، اس کی روح کو بھی غذا چاہیے ہوتی ہے، اور روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں رکھ دی ہے۔ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے آیا تھا۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے، یعنی اللہ ان کے حال درست کر دے گا۔ تھوڑی سی تفسیر اس کی یہ ہے کہ جو کچھ اسلام لانے سے پہلے صحابہ اکرام گناہ کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بخش دے گا، اور جو عمل نیک انہوں نے کیے تھے ان کا اجر، جو کفر کی حالت میں نیک عمل کیے ان کا اجر ان کو عطا کرے گا۔ اور یہاں یہ بتایا گیا کہ جنہوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، تو اللہ ان کی حیثیت انہیں بتائے دے رہا ہے۔ بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو حتیٰ کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ وہ کوتاہی تھی جو ہوئی تھی جنگ بدر میں، کہ جنگ بدر میں جب پوچھا گیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی
حضرت معاذ بن جبل بھی، کہ ان کو پکڑ کے تو ان کی طاقت کو کچل دیا جائے، انہیں فدیے لے کے نہ چھوڑا جائے۔ تو امام المسلمین کو 4 چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ان کو قتل کر دے، ان کو غلام بنا لے، ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دے، یا بغیر معاوضے کے ہی، یا ایکسچینج کر لے کہ اپنے قیدی ان سے لے لے اور ان کے قیدیوں کو چھوڑ دے۔ تو اس طرح کی، اور یہاں جنگ بدر میں تو آپ نے کہا تھا کہ جو 10 لوگوں کو جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو ہم ان کو آزاد کر دیں گے۔ تو بڑی لینینسی تھی آپ کے اس میں، لیکن یہاں یہ حکم دیا گیا تھا کہ پہلے اچھی طرح ان کی قوت کو کچلنا ہے۔ یہ ہیں تمہارے کرنے کے کام، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ جو شہید ہو گئے ان کا تو بہت ہی درجہ ہے، اور وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، اور ان کے وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، پھر یہ آ گیا کہ ان کے حال درست کر دے گا، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس کا وہ ان کو واقف بنا چکا ہے۔ تو یہ واقف بنا چکا ہے، جس تعارف کرا چکا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہر ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے کہیں زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اسے اپنے گھر کا تھا، بخاری کی حدیث۔ اور وہ بغیر رہنمائی کے پہچان لیں گے، اور جب جنت میں داخل ہوں گے تو خود ہی اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، ان کو پتہ ہوگا یہ ہمارا گھر ہے۔ ایسی بات ہے، اب سوچتے ہیں تو بڑا فیلنگ بڑی فرق سی ہوتی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا مطلب؟ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، سورۃ الحج کی 40، کہ جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ حقاً علینا نصر المؤمنین۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد، اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ۔ وہ جبار، قہار، مالک، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں، اس کی کبریائیاں، اس کی جو شان و شوکت ہے، اس کی جو بڑائی ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کو تو لکھا ہی نہیں جا سکتا۔ قرآن پاک میں کیا کہا؟ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت کلمے بن جائیں، اور تو تم اللہ کی باتیں نہیں لکھ سکتے، اس کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے عجائبات، اس کے احکامات کچھ ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر کہا گیا کہ اتنا ہی اور ہو، یعنی جتنی یہ سمندر ہیں اتنے سمندر اور ہوں، یعنی 2 دنیایں ہو جائیں، پھر بھی تم نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ اللہ کو تو ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ جو میری راہ میں نکلے گا میں اس کی مدد کو ضرور کروں گا، جو میرے لیے قربانی کرے گا، جو میرے راستے پر چلے گا، جو صراط مستقیم کو اپنائے گا۔ ظاہر ہے اس پہ تھوڑی مشکلات تو ہیں، لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ غلط راستوں میں زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ میری آبزرویشن تو یہ ہے کہ جو لوگ غلط راستوں پہ چلتے ہیں ان کا راستہ زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اسلام کا تو بڑا پیارا سیدھا راستہ ہے، سادگی کا راستہ ہے، یہ تو ہمیں تصنع سے بچا لیتا ہے، یہ تو ہمیں ہر طرح کے تردد سے آزاد کر دیتا ہے، لیکن ہم اس کو اپنا نہیں رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اپنے اسلام بنائے ہوئے ہیں، اس کی شکل ہی ہم نے عجیب و غریب کر دی ہے۔ اور وہ تمہارے قدم جما دے گا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یہاں آیا نا تاسن فتاسن لہم، کہ تاسا ہوتا ہے ٹھوکر کھا کے گرنا، اسا یہ لفظ ہے، اور اٹھ نہ سکنا اور ہلاک ہو جانا، یعنی ان کی یہ حالت ہوگی، ٹھوکریں کھا کھا کے گریں گے۔ شیطان کے راستے میں بڑی ٹھوکریں ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو دوسری دفعہ آیا کہ اللہ نے ان کے حال درست کر دیے، تو یہ صرف دنیا میں نہیں ہے، وہ تو ہوئے، لیکن آخرت میں
قبر کا مقام کیا ہے، حشر کا مقام کیا ہے، یہ برزخ کا مقام کیا ہے. ہر ایک کو اس کی وہ جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں اسے جانا ہے. یہ مقام کافی مشکل ہے. زندگی کا مقام بھی مشکل ہے، زندگی بھی آسانی سے نہیں گزرتی. صحیح طریقے سے گزارنا ہو تو جد و جہد سے گزرتی ہے. لیکن یہ سارے مقام، اور اس کے بعد پل صراط، اور جب تک انسان جنت میں نہ چلا جائے تو یہ مقام ہی مقام ہے، تو اللہ وہاں بھی مدد کرے گا. وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے. اللہ نے ان کا سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا تھا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں. دیکھیں یہ پیشین گوئی ہے. یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے. یہ پڑھنے والی ہے ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، کہ جو مومن ہیں ان کا تو مولا اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں. یہ ایک بات کا جواب تھا. کیا ہوا تھا کہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید زخمی ہوئے اور چند صحابہ کے ساتھ ایک گھاٹی میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ابو سفیان نے اونچا سا نعرہ لگایا، کیا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے نا، ان کا عزا بت تھا نا، تو تمہارے لیے تو کوئی عزا نہیں ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اسے جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، یہی جو اس میں آیا ہے، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا تو کوئی مولا نہیں ہے. اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جانوروں کی طرح کیا ہے؟ طریقے یہی ہیں کہ مومن ایک آنکھ سے کھاتا ہے، شیطان 7 سے، اور جانور کے ان کو حلال اور حرام کا پتہ نہیں ہوتا. آج یہاں بھی یہی ہے. دوسرا، ایک دوسرے سے چھین کر کھانا. تو آج کیا ہے؟ یہ کرپشن، یہ کیا ہے؟ سب کچھ یہ دوسرے کا حق چھیننا ہے، یہ فراڈ، یہ دھوکے، یہ سب ایک دوسرے سے چھیننا. اور پھر صرف کھانا زندگی کا مقصد نہیں، بابر بیش کوچ کے عالم دوبارہ نے کھانا پینا موج میلے، بس زندگی کا مقصد یہی ہے. اور ایک دوسرے کو بڑی نصیحتیں کرتے ہیں، ایسے غم نہ لگایا کرو، موج کیا کرو، زندگی تو ایک ہی دفعہ آنی ہے. اگر کھانے پینے کے لیے ایک دفعہ آنی ہے تو آخرت بنانے کے لیے کیا دوسری دفعہ مل جائے گی؟ اس کے لیے بھی ایک ہی ہے. اور دائمی زندگی کی پرواہ نہیں. اور یہ جو ٹیمپریری سا ایک فیز ہے جو ایک خواب کی طرح لگے گا ایک دن بھی نہیں ٹھہرے، اس کی اتنی تیاری. اور پھر کھڑے ہو کر کھانا، یہ بھی جانوروں والے سارے کام. اے نبی، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں کہ اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں جس نے تمہیں نکالا. اے اللہ تعالیٰ نے بھی اس غم کو کیسا لگایا ہے. انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی انہیں بچانے والا نہ تھا. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے برے عمل خوشنما بنا دیے گئے اور وہ اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے. پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس میں نہریں بہتی ہوں گی. اب یہ جو 13 آیت ہے یہ بڑے غور سے سننے والی ہے. 13 آیت کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مکی ہے. اور یہ کب نازل ہوئی تھی؟ جب مکہ سے نکلے آپ اور آپ کو بڑا دکھ تھا، آپ ہجرت پر مجبور کیے گئے، تو شہر سے باہر نکل کر آپ نے اس طرف رخ کر کے فرمایا، اے مکہ، تو دنیا کے تمام شہروں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کے تمام شہروں میں مجھے سب سے بڑھ کر تجھ سے محبت ہے. اگر مشرکوں نے مجھے نکالا نہ ہوتا تو میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہ جاتا. اسی پر ارشاد ہوا ہے کہ اہل مکہ تمہیں نکال کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، تو ان کو خود بھی یہاں رہنا نصیب نہ ہوگا. اب نہریں بہہ رہی ہیں، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں، ایسے دودھ کی جس میں مزے میں ذرا بھی فرق نہ آیا ہو. نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگی. نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی. یعنی غیر آسن کہا گیا نا، تو
پانی کو کہ جس کا رنگ اور مزہ بدلا ہوا نہ ہو اور بو نہ آتی ہو، کیونکہ جو پانی بہہ رہے ہوتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ریت مٹی اور طرح طرح کی نباتات مل جاتی ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں، چاندی کی طرح کا ہوگا یہ پانی، میٹھا۔ اور پھر دودھ جو ہے وہ جانوروں کے تھنوں سے نہیں نکلے گا، بلکہ یہ دودھ چشموں کی شکل میں زمین سے نکالے گا اللہ اور نہروں کی شکل میں بہا دے گا، اور پھر اس کو جنت میں ڈالا جائے گا کہ اس کے مزے میں ذرا بھی فرق نہ آئے گا، اور اس کے اندر ذرا سی بھی بساند نہ ہوگی جو عام طور پہ جانوروں کے دودھ میں ہوتی ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ شہد، تو یہ فرمنٹیشن سے یعنی پھلوں کو سڑا کر اور پاؤں میں پھر روند کے اس طرح وہ بناتے تھے، اس طرح نہیں شراب بنی ہوگی، بلکہ یہ شراب بھی مشروب ہوگا، ایک صاف ستھرا بہت لذیذ، اس میں نہ تلخی ہوگی نہ بدبو ہوگی، اور نہ یہ کوئی نشہ اس میں ہوگا، نہ کوئی سرگرانی ہوگی۔ اور پھر شہد ہے، تو شہد کی تو کیا ہی بات ہے، شراب اور شہد دونوں چیزیں، شہد تو یہاں دنیا میں بھی اس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی، قرآن میں بار بار یہ ہمیں اس کی تعریف ملتی ہے کہ اس میں شفا ہے، اور حدیثوں میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں شہد کو ضرور شامل کریں اور کوشش کریں کہ کہیں سے کسی حد تک خالص مل جائے، کیونکہ پیور ملنا تو میرا خیال ہے ناممکن ہے بالکل 100%، تو جس حد تک بھی مل سکے تو اسے اپنی زندگی میں رکھیں۔ اور پھر ہر طرح کے پھل ہوں گے، رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے اس طرح کا ہو سکتا ہے جو جہنم میں رہیں گے، اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جس سے ان کی آنتیں کٹ کے باہر آئیں گی۔ یہ دیکھیں، یہ تضاد کر دیا کہ جنتی کو کیا ملے گا اور دوزخیوں کے لیے کیا ہوگا۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے۔ یعنی جب انسان محفل میں ہو اور غور سے بات نہ سنے اور سمجھ نہ آئے، کیونکہ وہ سن ہی نہیں رہا، تو پھر وہ باہر نکل کے لوگوں سے ضرور کچھ جانکاری کرنا چاہتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا کرتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آئے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع ہوگا؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت کی اشراط یہ ہیں: علم گھٹ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، شراب کثرت سے پی جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہوں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک مرد کفیل ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانی، اسے بخاری میں بیان کیا گیا۔ اور قیامت کے علامات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی شہادت کی انگلی کو ایسے ملا کے، درمیان والی انگلی، میری بوست اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہے۔ جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان اور کوئی انگلی نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی بھی مبعوث ہونے والا نہیں، میرے بعد صرف قیامت ہے۔ اور یہ اقترب الساعۃ وانشق القمر، کیا ہوا کہ آ گئی گھڑی قیامت کی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی تھی جسے وہ مانتے نہیں تھے۔ یہ معجزہ بھی ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہے۔ بس اے نبی خوب جان لو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ یعنی نبی کا جو خلاف اولا کام ہوتا ہے وہ بھی قابل گرفت ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہی بات بتائی گئی۔ یہاں اب استغفار کرو اپنے لیے
حضرت ابو بکر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کیا کرو۔ ابلیس کہتا ہے میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے ہلاک کیا تو انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ کہہ کر ہلاک کر دیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو ان کو ایسے خیالات باطلہ کے پیچھے لگا دیا جن کو وہ نیکی سمجھ کر کرتے تھے، یعنی بدعات کے پیچھے لگا دیا۔ تو آج یہی ہے، بہت سی چیزیں دین میں ہیں لیکن وہ اصل دین میں موجود نہیں، لوگ ان کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب جنگ کا حکم دے دیا گیا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ یہاں استغفار کا لفظ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ، اور یہ ابو داؤد، نسائی اور مسند احمد کی روایت میں حضور کا یہ قول نقل ہے کہ میں ہر روز 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ 100 بار، یہ سید الانبیاء کی بات ہو رہی ہے۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دیا گیا تو وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا، لیکن وہ جب جنگ کا حکم دیا گیا تو پھر انہوں نے کمزوری دکھائی۔ تو تولا کے 2 مفہوم ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اعراض کرنا اور دوسرا کسی قوم پر اقتدار حاصل کرنا۔ تولی تم آیا نا، اب کیا ان لوگوں کو اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے۔ قطع رحمی، رشتوں کو کاٹنا، آج بھی جو ہے یہ بالکل اس کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے۔ غریب رشتہ دار بہت دور ہو جاتے ہیں، بلکہ اگر ویل آف بھی ہوں تو لوگ اپنی زندگی میں اپنے ہی سرکل میں چکر لگا رہے ہیں، ایک گرداب اپنے ارد گرد ہے، حصار اس میں گھوم رہے ہیں اور کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ تم ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے، تو یہاں ایک بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ ایک روز میں حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ محلہ میں شور مچ گیا اور پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک لونڈی فروخت کی جا رہی ہے اور اس کی چھوٹی بیٹی رو رہی ہے۔ حضرت عمر نے اسی وقت انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں کیا اس میں قطع رحمی کی گنجائش ہے؟ جواب ملا نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر یہ کیا بات ہے کہ ماں اور بیٹی کو جدا کیا جا رہا ہے، اس سے بڑی قطع رحمی کیا ہوگی؟ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور آپ کی رائے میں اس کو روکنے کے لیے جو صورت مناسب تھی وہ آپ نے اختیار فرمائی، یعنی آپ نے، حضرت عمر نے بلاد اسلامیہ کے لیے یہ فرمان عام جاری کر دیا کہ کسی ایسی لونڈی کو فروخت نہیں کیا جائے گا جس سے اس کے مالک کے ہاں اولاد پیدا ہو چکی ہو، کیونکہ یہ قطع رحمی ہے اور یہ حلال نہیں ہے، رشتوں کو کاٹنا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ نے لعنت کی، ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، یا دلوں میں ان پر کفل پڑے ہوئے ہیں، یا دلوں پر ان کے کفل چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے۔ اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے، یعنی یہ جو منافقت تھی، ادھر سے یہودیوں کے ساتھ تھے کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کی محفل میں، اور ان کو بھی یقین دہانی کرا رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سورۃ البقرہ میں بڑا کھول کے بتایا گیا، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے۔ اور ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے۔
اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا۔ اب یہاں اس بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ موت کے وقت ہی کفار پر عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عذاب اس سے مختلف ہوتا ہے جو مرنے کے بعد آگ میں ڈالے جانے کا دیا جائے گا، کیونکہ یہاں قبر میں وہ جگہ، وہ آگ جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے۔ زیادہ گناہ گاروں کو جیسے آل فرعون ان کو 2 دفعہ اور عام لوگوں کو 1 دفعہ، تو وہ سارا وقت وہ اسی غم میں رہتے ہیں، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کا کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے، اور ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ یہاں یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین کو سر عام رسوا کرنا اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ ہم نے آپ کو اتنا نور فراست عطا کر دیا ہے کہ آپ ان کے لب و لہجے اور ان کے انداز گفتگو سے انہیں پہچان لیں گے۔ سیدھے سادے صاف دل مومن کی گفتگو میں اتنی پختگی اور سنجیدگی ہوتی ہے کہ جو دل میں کھوٹ رکھنے والے میں نہیں ہو سکتی۔ اسی نور فراست کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو پہچان لیا تھا۔ بما ولدیت، نام بھی پتہ تھے، ولدیت بھی پتہ تھی، اور حضرت حذیفہ بن یمان آپ کے رازدار تھے، ان کو بھی پتہ تھا، لیکن آپ نے انہیں منع کیا تھا کہ کسی کو بتانا مت۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ اللہ نے سورۃ توبہ میں ان کے ایسے اعمال اور افعال کا پتہ دے دیا جس سے ان کے نفاق کا پتہ چل جائے، یعنی ان کی حقیقت کھل جائے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے، اور اللہ ان کا سب کرایا غارت کر دے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یعنی صلح کی درخواست کمزوری کی بنا پہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ظلم کوئی طاقتور کرے تو اس کے آگے نہیں دبنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کمزور ہیں تو اس کے آگے دب کے صلح کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، یعنی ایک عارضی سا ٹینیور ہے۔ اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا، اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے، تم دو گے نہیں، اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا، پھر پتہ چل جائے گا، کیونکہ بخل اور ایمان ایک جگہ نہیں ہوتے۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اور واللہ الغنی وانتم الفقراء، تو اللہ غنی ہے، حاجتیں پوری کرنے والا ہے، بے نیاز ہے، ساری بادشاہیاں اس کے قبضے میں ہیں اور تم محتاج ہو۔ غنا اللہ کے لیے اور فقر انسان کے لیے۔ اور اگر تم موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے، یعنی نافرمان نہیں ہوں گے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو رسول کے ساتھ وہ اس طرح نہیں کریں گے۔ پھر جو نئی ریاست بنی مدینہ میں، اور پھر وہ جو قوم بنی امت مسلمہ، تو وہ آج تک ہم خواہش رکھتے ہیں کہ کاش وہ دور پھر آ جائے۔ اگلی سورۃ الفتح، یہ پہلی ہی آیت جو ہے یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے، اور
اس کی 48 مصحف کی ترتیب ہے اور 113 یعنی سیکنڈ لاسٹ صورت ہے یہ 113 یہ نمبر ہے اس کا نزولی ترتیب۔ اور یہ 6 ہجری میں کیا ہوا کہ جب آپ کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینہ کی طرف واپس تشریف لے جا رہے تھے، اور یہ اس دوران نازل ہوئی تھی، اور قریش نے 6 سال سے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا راستہ بند کر رکھا تھا۔ جب مسلمان مکہ میں تھے تب بھی ان کو نہیں اجازت دیتے تھے، اور اس پوری مدت میں کسی مسلمان کو حج یا عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی 6 ہجری تک۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، تو کیونکہ رسولوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے اور اس کی پیروی کرنا لازم ہوتا ہے، یہ وحی کی اقسام میں سے ہوتا ہے۔ تو اب بھی اگر اللہ کے بندوں کو کوئی اس طرح کا اشارہ خواب میں ملے تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خبردار کرنے کے لیے صحیح خواب دکھا دیتے ہیں، اور لوگوں کو سچے خواب آتے بھی ہیں۔ پھر ذیقعدہ 6 ہجری میں یہ مبارک قافلہ 1400 لوگوں کو لے کے، تو آپ نے عمرے کا احرام باندھا تھا، اور کوئی ساز و سامان جنگی ساتھ نہیں لیا تھا، صرف ایک تلوار جو ہر شخص کو اجازت ہوتی تھی اپنے ساتھ رکھنے کی، اور اس کے سوا کوئی سامان نہیں تھا۔ یہ قافلہ لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا بیت اللہ کی طرف چل پڑا۔ یہ مدینہ سے مکے کی جانب 6 میل کے فاصلے پر ہے، اب اسے بحر علی کہتے ہیں۔ اس مقام سے حج اور عمرے کا احرام باندھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی کعب کے ایک شخص کو مخبر کی حیثیت سے آگے بھیجا تاکہ وہ قریش کے ارادوں کا پتہ کر کے آئے۔ جب آپ غطفان پہنچے تو اس نے اطلاع دی کہ قریش لوگ پوری تیاری کر رہے ہیں اور ذی طویٰ تک پہنچ گئے ہیں، اور خالد بن ولید 200 سواروں کے ساتھ روانہ ہو چکے ہیں تاکہ وہ آپ کا راستہ روکیں۔ قریش کی یہ چال تھی کہ کسی طرح آن حضرت کے ساتھیوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے انہیں اشتعال دلایا جائے اور پھر لڑائی شروع کر دی جائے، یہ ان کی نیت تھی۔ پھر رسول اللہ نے حضرت عثمان کو ایلچی بنا کر بھیجا کہ جا کے پتہ کر کے آئیں۔ تھوڑے دن گزرے تھے تو ان کے قتل کی افواہ مشہور ہو گئی، لیکن آپ کو قتل نہیں کیا گیا تھا، یہ افواہ تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ان کے درمیان ایک سہیل بن امراؤ آیا، اور پھر ان کے درمیان بہت لمبی بات ہے لیکن میں مختصر کر کے بتاتی ہوں کہ ان کے درمیان اور کفار کے درمیان ایک معاہدہ طے ہو گیا، اور اس کی شرائط کیا تھی، جس سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے، کہ اس سال 10 سال تک یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، یعنی جنگ نہیں کریں گے، اور اس دوران میں قریش کا جو شخص ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ میں آئے گا اسے واپس کیا جائے گا، اور جو مدینہ سے مکہ آئے گا اپنی مرضی سے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ یہ جو قبائل عرب ہیں وہ ایک دوسرے کے حلیف بن کے اس معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اور اگلے سال یہ لوگ 3 دن کے لیے مکہ کو خالی کر دیں گے اور آپ عمرہ ادا کریں گے، اور اس کو یہ 7 ہجری کو ہوگا، اور اسے عمرۃ القضاء یہ ہوا اور اس کا یہ نام تھا۔ تو فتح مبینہ یہ اس کی 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں، اور 4 صورتیں ہیں جو انا سے شروع ہوتی ہیں۔ ان میں سورۃ نوح ہے، سورۃ القدر ہے، سورۃ کوثر ہے اور سورۃ فتح ہے۔ قرآن پاک میں 4 صورتیں اس طرح شروع ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کرے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ تو اس کا نزول ذیقعدہ 6 ہجری میں اس وقت ہوا جب آپ
واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ ظاہر اور روشن فتح، اس میں بہت سی بھلائیاں تھیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگ بھی بہت دل برداشتہ ہوئے تھے اور وہ قربانی کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے تھے۔ پھر حضرت ام سلمہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کریں تو یہ بھی آپ کے پیچھے آ جائیں گے، تو اس طرح پھر آپ نے قربانی کی اور احرام کھولا تو وہ لوگ آہستہ آہستہ آپ کے پیچھے آ گئے تھے۔ تو یہ اس میں کیا، یعنی اس کو فتح کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مکہ میں بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے لیکن کفار کے خوف سے اسے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ اس معاہدے کے بعد انہوں نے اسلام ظاہر کیا، قرآن پڑھنے لگے تو بہت سے کافر بھی مسلمان ہو گئے، اور یہی سبب فتح مکہ کا بھی بنا۔ اور تم کو زبردست نصرت بخشے، وہی ہے جس نے مومنوں کے دل میں سکینت نازل فرمائی۔ یعنی پہلے تو وہ پریشان تھے کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کیا آپ حق پر نہیں ہیں، کیا یہ کفار غلط راستے پر نہیں ہیں، تو لیکن پھر اللہ نے ان کا دل کو مطمئن کر دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضے میں ہیں اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور اس نے یہ اس لیے کیا تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں۔ عورتیں بھی بہت آگے بڑھ بڑھ کے اسلام کی مخالفت کرتی۔ ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا لیا تھا اور لاش کا مسئلہ کروایا تھا۔ یہ بھی بہت اشعار بھی ایسے پڑھتی تھیں، اور 15 عورتیں تھیں جنگ احد میں ان کے لشکر کے ساتھ، کفار کے لشکر کے، تو شعر پڑھ پڑھ کے اپنے جو لوگ تھے جو جنگ لڑ رہے تھے ان کو ابھارتی تھیں۔ برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم ہے اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا کر دینے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ تعظیم و توقیر یہ نہیں ہے کہ جب آپ تھے، حیات تھے۔ تعظیم اور توقیر یہ ہے کہ ہم حدیث اور سنت کی مکمل پیروی کی کوشش کریں اور اس اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کریں جو آپ کا تھا۔ اور اگر کہیں حدیث بیان کی جا رہی ہو، آپ کا ذکر ہو رہا ہو، تو بڑے خاموشی سے، ادب سے اس کو سنیں۔ یہ نہیں کہ وہ چلے گئے تو اب وہ ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا تو اللہ اس کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ تو یہ بیعت رضوان تھی کہ جب حضرت عثمان کو بھیجا تھا تو پھر یہ افواہ اڑ گئی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، تو مسلمانوں میں بہت غم و غصہ تھا۔ کہیں آتا ہے 1400 تھے، کہیں آتا ہے 1600 مسلمان تھے۔ تو آپ نے پھر بیعت لی تھی۔ سب نے کہا کہ کٹ مریں گے لیکن ان کے خون کا انتقام لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو اس طرح پھر آپ نے بیعت لی تھی کہ اپنے عہد پر قائم رہیں گے اور مل کے مقابلہ کریں گے۔ تو یہ بیعت جو تھی، یہ کہنا چاہیے کہ یعنی جس ہاتھ پر لوگ اس وقت بیعت کر رہے تھے وہ شخص رسول کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کے نمائندے کا ہاتھ تھا، اور یہ بیعت رسول کے واسطے سے اللہ سے لی جا رہی تھی۔ اے نبی، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یعنی اطراف مدینہ کے وہ لوگ جنہیں عمرے کی تیاری کرتے وقت رسول اللہ نے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، بیوی بچے محفوظ نہیں، تو وہ نہیں گئے تھے۔ تو ان میں اسلم، جوہینیہ، مزینہ اور غفار اور شجعہ وغیرہ قبیلے تھے،
یہ لوگ نہیں گئے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، یعنی اپنے مقصد کے لیے نہیں گئے تھے۔ ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی فائدہ دینا چاہے، تمہارے اعمال سے تو اللہ باخبر ہے۔ اور بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھروں میں پلٹ کر نہ آئیں گے۔ وہ کہتے تھے یہ خودکشی کرنے جا رہے ہیں، یہ خود ان کو دعوت دے رہے ہیں کفار مکہ کو کہ آؤ، ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں، جنگ کی تیاری بھی نہیں، آؤ اور ہمیں ختم کر دو۔ یہ اس طرح کے الزام لگا رہے تھے۔ یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگ رہا تھا، کیونکہ منافق تھے تو بڑے خوش ہو رہے تھے کہ اسی طرح خس کم جہاں پاک ان کے مطابق، اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم بڑے بد باطن لوگ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہوئی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ غفور الرحیم ہے۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ یہ 3 مہینے بعد خیبر کی فتح ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ وہاں جائیں گے تو ان کو پتہ ہے کہ خیبر کے یہودی بہت امیر ہیں، بہت مال غنیمت ہاتھ لگے گا، تو یہ کہیں گے کہ ہمیں ساتھ لے کے جاؤ۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، میرے اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ پہلے عمرہ کے لیے گیا تھا وہی میرے ساتھ جائیں گے اس جنگ خیبر میں۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں کچھ نہ ملے اور سارا تم خود ہی لے لو۔ اور پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ متی ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑ گئے جس طرح پہلے منہ موڑ چکے ہو تو اللہ تمہیں سخت سزا دے گا۔ اگر اندھا، لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ شاہین کبھی پرواز سے ڈر کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے افتاد کا کوئی خوف محسوس نہیں کیا تھا۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں کیا ہے کہ حضرت نافع مولا ابن عمر کی یہ روایت مشہور ہو گئی کہ لوگ اس کے پاس جا جا کر نمازیں پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے لوگوں کو ڈانٹا اور اس درخت کو کٹوا دیا۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی۔ یعنی اللہ نے اپنی طرف سے، جیسے جنگ بدر میں بھی، جنگ احد میں بھی، بار بار جنگوں میں یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ مومنوں کو سکینت عطا کرتا ہے۔ ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا۔ یہ خیبر کی فتح جسے عنقریب وہ حاصل کریں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی۔ صلح حدیبیہ بھی فتح ہے، کیونکہ اب جنگ 10 سال کے لیے رک گئی، آپ کو بہت زیادہ موقع ملا تھا کام کرنے کا۔ آپ نے سارے سربراہان کو خطوط لکھے کیونکہ جنگ کا خطرہ نہیں تھا، اور اسلام کی تبلیغ میں آپ کو بہت مدد ملی، اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اپنے سے ہٹا دیے۔ یعنی 2 باتیں کہ ایک تو صلح حدیبیہ میں جنگ نہ ہوئی، جب صلح حدیبیہ تحریر کیا گیا اس وقت، اس سے پہلے جنگ نہ ہوئی۔ دوسرا یہ کہ آپ جب آ گئے تھے مدینہ سے نکل کے لوگوں کو لے کے، تو بڑا آسان تھا، اگر اس پر حملہ کیا جاتا تو لوگ قبضہ کر سکتے تھے، تو اللہ نے اس سے بھی روکا تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔
اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ یہ فتح مکہ جو 8 ہجری کو ہوئی تھی، سارا کچھ اللہ نے بتایا۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹھ پھیر جاتے اور کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تم سے جنگ کرتے تو میں تمہیں فتح دیتا حدیبیہ کے مقام پر۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا ہوتا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور خودی کے اونٹوں کو ان کی قربان گاہ تک نہ پہنچنے دیا۔ یہ جو حدیبیہ کے مقام پر جو آپ کو روکا گیا تھا، اور اس کی وجہ اب بتائی جا رہی ہے کہ مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم نادانستگی میں ان کو قتل کر دو گے کو کافر سمجھ کر، تو اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی۔ روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے، اور وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اس کے بیچ میں تھے، جو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ان کے خوف کی وجہ سے اظہار نہیں کر رہے تھے، تو وہ پھر معصوم مارے جاتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ یہ جنگ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی کہ پہلے وہ پریشان ہوئے لیکن پھر وہ مطمئن ہو گئے، اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، قہاری و جباری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ اتنے بہادر ہو کے بھی انہوں نے اپنے سپہ سالار کی اطاعت کی، حالانکہ ان کے دل اس چیز کو نہیں مان رہے تھے۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، یعنی 1 سال کے بعد، وہ معاہدے میں لکھا گیا۔ اگلے سال 7 ہجری کو آپ آئے تھے، اور اس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے یہ قریبی فتح تمہیں عطا کر دی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پورے ادیان پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ جب تم دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجدوں کے اثرات ان کے چہرے پر موجود ہیں اور وہ الگ سے پہچانے جاتے ہیں۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ یہ علامہ اقبال نے قرآن پاک کا بہت اچھی طرح یعنی اپنی شاعری میں اس کو کھول کھول کے بیان کر دیا۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں۔ ان کی مثال یوں دی گئی کہ تورات میں ان کے لیے یہ کہا گیا، اور انجیل میں کیا کہا گیا کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا کہ یہ جو شاندار لوگ ہیں ان کا ذکر تورات اور انجیل ہر جگہ پہ ہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اور یہ وہی چیز ہے جس کے متعلق امام مالک بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کی فوجیں شام کی سرزمین میں داخل ہوئیں تو شام کے عیسائی کہتے تھے کہ مسیح کے حواریوں کی جو شان ہم سنتے تھے یہ اسی شان کے لوگ ہیں۔ جو ان کی باتیں تورات اور انجیل میں ان کے متعلق تھیں یہ ویسے ہی ہیں۔ سورۃ الحجرات، اس کی ترتیبی نزول 106 ہے، یعنی یہ بھی یعنی جو نزولی ہے اس کا وہ
गिनती वो 106 है और इसकी मुसहफ़ में 49 है। नज़ुली तरतीब 106 से ये पता चलता है कि ये आखिरी सूरतों में से है और इसमें एथिकल लॉज बयान किए गए हैं, अखलाकियात के इसमें बड़े दरस हैं। और ये मदनी सूरत है और आयत 4 जो है इसकी वजह तस्मिया है, तो इसमें बहुत सी ऐसी बातें बयान की गई हैं जिससे इंसानों की, ख़ास तौर पे मुसलमानों की इस्लाह करना अल्लाह का मकसद है। और इसकी 18 आयात और 2 रकू हैं और मदनी सूरत है। और हुजरात हुजरे की जमा है, हुजरे जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिहाइश पज़ीर थे, या इस तरह छोटा सा जो कमरा होता है या बिल्कुल मुख्तसर सी जो रिहाइश होती है उसको हुजरा कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेशकदमी ना करो और अल्लाह से डरो, अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। ईमान लाए हो इसके 2 मतलब होते हैं, या ईमान का दावा करने वाले लोग। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो और न नबी के साथ ऊंची आवाज़ से बात किया करो जिस तरह आपस में एक दूसरे से करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा सब किया कराया गारत हो जाए और तुम्हें ख़बर भी ना हो। यानी एक तो गुफ्तगू में बड़ा ख्याल रखा करो, उनके बोलने से पहले बोला ना करो, और दूसरा ये कि आवाज़ ऊंची करके ना बोला करो। और ये तो क़यामत तक के लिए है कि जब हमारे रसूल का ज़िक्र हो तो कोई बात ना करे, बल्कि एहतराम से, खामोशी से बैठ के सुने, ये भी वही होगा ना उनके आगे चलो। यानी चलने में भी आगे ना बढ़ो और बोलने में भी आगे ना बढ़ो और किसी बात में उनसे आगे सबकत ले जाने की कोशिश ना करो। जो लोग रसूलुल्लाह के हुजूर बात करते हुए अपनी आवाज़ पस्त रखते हैं, दर हकीकत ये वही लोग हैं जिनके दिल अल्लाह ने तकवा के लिए जांच लिए, उनके लिए मग़फ़िरत है और अजर अज़ीम। जो दिल रसूल के एहतराम से खाली है वो तकवा से खाली है। रसूल की मोहब्बत, उन्होंने पूछा था ना कि इनको किस तरह, यानी इनकी ऐसी क्या चीज़ है जो इनको इतना कामयाब करती है। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई और इंडिया में आए ये लोग, तो उन्होंने कहा था इनसे 2-3 चीज़ें छीनो फिर तुम इन पे फतह हासिल करोगे। एक तो हुब्बे रसूल, अपने रसूल पर जान देने को तैयार रहते हैं। दूसरा कुरान, और तीसरा इनकी बहादुरी, इनकी तलवार इनसे ले लो, इनको लगा दो नशों पे। और आज देखें इस कदर ज़्यादा ये जो नए नए नशे चले हुए हैं जिनके नाम भी नहीं आते, आइस वगैरह और पता नहीं क्या क्या, तो हमारी नई नस्ल बहुत तबाह हो रही है। अपने बच्चों का बहुत ख्याल करें, ये जहर की तरह हमारी रगों में सरायत किया जा रहा है इसे, और ये प्लानिंग के तहत हो रहा है। ये एक प्लानिंग है, हमें हमारी तबाही के लिए हमें इस तरफ लगाया जा रहा है। तो अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा नज़र रखें और बेटियों पे भी रखें, बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। ए नबी, जो लोग तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकारते हैं उनमें से अक्सर बेअकल हैं। अगर वो तुम्हारे बरामद होने तक सब्र करते तो ये उनके लिए बहुत बेहतर होता, और अल्लाह दरगुजर करने वाला, रहम फरमाने वाला। ये थे बद्वी अरब, ये जैसे हम जिनको गांव के रहने वाले नहीं कहते, गांव से जो लोग आते हैं, तो ये मुज़ाफ़ाती इलाकों में रहने वाले होते थे। और ये ना ये रसूल की महफ़िल में आते थे, ना उनसे फैज़याब होते थे, ना कुरान की बातें सुनते थे, ना इस्लाम का कुछ पता था। तो पहले तो उन्होंने बहुत देर तक कोई तवज्जो ना की, लेकिन जब देखा कि मुसलमानों को फतूहात नसीब हो रही हैं और उनका गलबा हो रहा है, तो फिर उन्होंने कहा कि अब हमारी खैर नहीं, अब हमें इनके साथ कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो फिर वो आते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरों से बाहर खड़े होके या मोहम्मद ऊंची ऊंची आवाज़ें देते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये उनके लिए है कि ये इनको अक्ल नहीं है, क्योंकि ये अपनी ये खेती बाड़ी करते थे, मवेशी चराते थे और जिप्सीज थे, आज यहाँ कल वहाँ,
تو یہ توجہ نہیں کرتے تھے، تو ان کے اندر احترام اور وہ سب کچھ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ تو اس میں ایک بات جو ہے، ایک واقعے کا ذکر کیا گیا ہے کہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے، اور اس کا قصہ یہ ہے کہ قبیلہ بنی المستلیق جب مسلمان ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسلام قبول کیا تھا، اور انہوں نے پھر جب ان کو زکوٰۃ کا کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور ادا کریں گے۔ تو حضرت جویریہ کے والد تھے اور ولید بن عقبہ کو بھیجا تھا کہ ان سے زکوٰۃ لے کے آئیں۔ یہ ان علاقے میں پہنچے تو ڈر گئے، کیونکہ ان کا ان سے پہلے کہیں کسی دور میں دشمنی رہ چکی، تو انہوں نے کہا یہ تو مجھے مار دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کر دی کہ انہوں نے مجھے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، یہ ان کے ذہن میں تھا۔ حضور یہ خبر سن کر سخت ناراض ہوئے اور آپ نے ارادہ کیا کہ ان کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیا جائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے لشکر بھیجا تھا، اور بعد میں آتا ہے کہ آپ نے لشکر نہیں بھیجا تھا، لیکن بہر صورت ایک مشکل صورتحال ضرور پیدا ہو گئی تھی۔ اور پھر کیا ہوا کہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ بنی المستلیق کے سردار حارث بن زرار، جو حضرت ام المومنین حضرت جویریہ کے والد تھے، وہ خود آ گئے، ان کے آپ کی خدمت میں پہنچ گئے اور زکوٰۃ لے کے آئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ ہمارے پاس تو نہیں آئے۔ تو پھر یہ بات کھل گئی اور وہ بچت ہو گئی۔ خوب جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے، اس میں ہمارے لیے ہے کہ سنی سنائی بات پر یقین نہ کیا جائے، تحقیق کرائی جائے، تو تم خود مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر اور نافرمانی سے تم کو نفرت دلا دی۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے سیدھے راستے پر ہیں، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو۔ دیکھیں، یہ لڑ پڑیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روز روز وہ لڑتے ہیں، کہ کبھی ایسا ہو جائے کہ ان میں ایسی لڑائی ہو جائے تو پھر صلح کراؤ، اور جو زیادتی کرے اس کے خلاف تم کھڑے ہو جاؤ گے۔ لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں، اٹس نن آف مائی بزنس، نا، تجھے پڑھائی کیا پڑھی، تو اپنی نبیت۔ تو یہ نہیں ہے اسلام کی جو تعلیم ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو کے اس کے خلاف ہو جائیں گے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی، ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا، دوسرے کہ زکوٰۃ دوں گا، تیسرے یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔ اسے بخاری کتاب الایمان میں بیان کیا گیا۔ یہ ہمارا فرض ہے، دینی فرض ہے، پیدائشی اور فطری فرض ہے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں، کسی لحاظ سے بھی ان کے خیر خواہ رہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر۔ اسے بھی کتاب الایمان بخاری میں بیان کیا گیا، اور مسند احمد میں بھی اسی طرح کی روایت حضرت سعید بن مالک نے بھی نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرے۔ اسے مسند احمد میں بیان کیا گیا۔ حضرت سہل بن سعد سعدی آپ کا یہ ارشاد روایت کرتے ہیں کہ اگر وہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسا ہی ہے
کہ گروہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ایسا ہی ہے جیسا سر کے ساتھ جسم کا ہوتا ہے۔ وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے۔ اسے مسند احمد میں بیان کیا گیا، اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، مومنوں کی مثال آپس کی محبت و بستگی اور ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کے معاملے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کی حالت ہوتی ہے کہ اس کے کسی عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس پر بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم میں بیان کیا گیا۔ آج اس کی تشہیر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کا یہ ارشاد منقول ہے، مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے تقویت پاتی ہے۔ اسے بخاری کتاب الادب، ترمذی وغیرہ میں بیان کیا گیا۔ تو اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا گیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ لیکن یہ ہمیں اس کی جو بہت زیادہ اس کی جو تصویر ہمیں نظر آتی ہے وہ بڑی عجیب سی ہے کہ محفل میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ خوش گپیوں میں مصروف ہیں، تو اچانک وہ کسی کے اوپر نکتہ چینی شروع کر دیں گی، اور عام طور پہ اس عورت کے متعلق جس نے لباس کم حیثیت کا پہنا ہوگا اور جس کے پاس مال و دولت نہیں ہوگا، جو بڑے یعنی مجبور حالات کے لوگ جو ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر انگلی اٹھانا بڑا آسان لگتا ہے لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اچھا لباس، یہ جیولری، یہ گاڑیاں، یہ جو ہے یہ کرم، یہ عزت کا باعث نہیں ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے، جڑ جانے سے عزت انسان کو ملتی ہے، ان مال و دولت سے عزت نہیں ملتی۔ اور اس کی ساری تصویریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ جن لوگوں نے بہت زیادہ دولت جمع کی تو ان کا کیا حال ہو رہا ہے۔ دولت عزت کا معیار کبھی نہیں بن سکتی۔ دولت بنتی ہے عزت کا معیار جب اسے ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے، جب اسے دکھی لوگوں کے دکھ دور کرنے پر خرچ کیا جائے، جب رفاہ عامہ کے کاموں پر خرچ کیا جائے، جب لوگوں کی بھوک مٹانے پر خرچ کیا جائے، جب لوگوں کی بیماریوں پر خرچ کیا جائے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پھر اثر رکھتی ہیں، پھر دولت کا فائدہ ہے، یہ پھر دولت عزت دیتی ہے۔ لیکن اپنے اوپر کر لینا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا اور تکبر میں مبتلا رہنا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ تانے دینا، کوئی پرانی بات پتہ ہے یا کوئی نیا واقعہ ایسا ہوا ہے تو محفل میں بیٹھ کے تو وہ واقعہ یاد دلا کے یہ تو یہی ہیں، بڑی عزت والی بنی ہوئی ہیں، ابھی تو ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، اس طرح کی باتیں، یہ عورتوں کے بڑے وتیرے ہیں یہ۔ آئی ایم سوری، لیکن میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے۔ اور دوسروں کے پردے اتار دینا، پردہ پوشی نہیں کرتے لوگ، جو بات پتہ ہے اس کو سر عام بیان کرنا، دوسروں کو رسوا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اگر تم میرے بندوں کی پردہ پوشی کرو گے تو میں قیامت والے دن تمہاری پردہ پوشی کروں گا۔ تو ہم سے کم گناہ ہوتے ہیں، کم خطائیں ہوتی ہیں، تو جو لوگ اس طرح دوسروں کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس طرح اس کا حساب لیں گے، اگرچہ چورستے میں حساب ہو رہا ہوگا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس کی بہت سی خامیاں اللہ تعالیٰ اس طرح چھپا جائیں گے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے میرے بندوں کا پردہ رکھا تھا، آج میں تمہیں اجر دے رہا ہوں، میں تیری پردہ داری کر رہا ہوں۔ لیکن ان چیزوں کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اسلام کی تعلیمات سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ اور برے القاب، یعنی اگر کسی میں کوئی کسی کا رنگ ڈارک ہے تو اس کو کالا کہنا، کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کو کسی اور نام سے پکارنا، کسی کی آنکھ میں کوئی تھوڑا سا نقص ہے، کسی کا ناک تھوڑا موٹا ہے تو اس طرح کے عجیب عجیب نام رکھنا جس سے ان کے عیب کا پتہ چلتا ہو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا سب سے بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہے۔ فسیقہ کس کھجور کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر سے چھلکا اتر جائے،
مجھے بتائیں، کھجور تو سارا سال ہم اسٹاک کرتے ہیں، تو جب اس کا چھلکا اتر جائے تو وہ تو پھر ضائع ہو جائے گی. کسی بھی پھل کا چھلکا اتار دیں وہ ضائع ہو جاتا ہے، یعنی وہ بے آبرو ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، کسی کام کی نہیں رہتی، اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی. تو اسی طرح جس انسان کے اوپر سے شرم اور حیا کا پردہ اتر جائے، فاسق اس کو کہتے ہیں، جو بے غیرت ہو جائے، تو وہ بھی اس کھجور کی طرح ہے جس کی کوئی قیمت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہوتی. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو، تم میں سے کوئی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ ہم اس کی تفسیر زیادہ ہے، میں انشاءاللہ کل کروں گی. ابھی ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے، اس کی تفسیر ہم کل کریں گے. تو ہم نے پھر لکھ لیں کس آیت تک ہوا؟ 13 آیت، 12 آیت تک، لیکن تفسیر طلب ہے، تفسیر کل ہوگی انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین الہی آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین الہی آمین.